طالع مند کے چھوٹے سے گھر میں معمولات زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ علم الدین نے غسل کر کے صاف ستھرا لباس زیب تن کیا اور خوشبو لگانے کے بعد والدہ سے میٹھے چاول پکانے کی فرمائش کر دی۔ گزشتہ ایام کے برعکس آج وہ قدر پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ طالع مند اس کے تاثرات و سنجیدگی کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ باپ بیٹے نے مل کر چاول تناول کیے۔ طالع مند اس روز دانستہ طور پر اسے کچھ بھی کہنے سننے سے گریز کر رہا تھا۔ آج علم الدین کا رشتہ طے ہو جانے کا باقاعدہ اعلان کیا جانا تھا۔ گھر میں دبا دبا تھا جوش اور سنسنی کی کیفیت برپا تھی، لیکن علم الدین ہر بات سے بے نیاز اپنی ذات میں مگن تھا۔ والد کے جانے کے بعد وہ بھابھی کے پاس چلا آیا۔ کیا بات ہے دیور جی، نئے کپڑے، سر پر پگڑی، خوشبوئیں، لگتا ہے دل میں بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ وہ بھرپور شوق انداز میں فاطمہ کے حوالے سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی، بھابھی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں کیا؟ مجھے ضرورت ہے۔ ہاں مگر لوٹانے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کی سنجیدگی کو بھی بھاوت نے مانی خیزی سے دیکھا اور 1 روپیہ لا کر اسے تھما دیا۔ وہ خوابیدہ معصوم بھتیجی کے پیشانی پر متانت سے پیار کرتا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ شیدے سے آخری ملاقات کے بعد اپنی چھتری اور گھڑی بطور یادگار دیں اور جگری دوست کو الوداع کہہ کر آتما رام کباڑیے کی دکان کا رخ کر لیا، جہاں کئی تیز دھار چھریاں پہلے ہی سے اس کی نظر میں تھیں۔ بھاؤ تاؤ کے بعد اس نے جو ہتھیار خریدا اس کی کل لمبائی 13.5 انچ تھی۔ تیز دھار پھل 8.5 انچ لمبا تھا۔ چھری شلوار کے نیفے میں اڑسنے کے بعد وہ انارکلی چلا آیا، جہاں اسپتال روڈ پر راجپال کی دکان تھی۔ اس سے تھوڑی دور ہی لکڑی کا ٹال تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھوکا تھا۔ علم الدین وہاں موجود نوجوان کے پاس جا کر ہلکی پھلکی گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ ارے ویرے، میں نے سنا ہے کہ راجپال کی دکان بھی یہیں کہیں ہے۔ ہاں، لیکن 28 مارچ سے وہ خبیث یہاں آ نہیں رہا، ورنہ سنتلی تو 1 منٹ کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے، نوجوان نے بتایا۔ علم الدین مایوس ہونے کے بجائے وہیں ایک تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے کامل یقین تھا کہ آج مطلوب سے ضرور ملاقات ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی اس کی دکان کے باہر آ کر رکی۔ تنی ہوئی گردن، پرغرور آنکھوں اور مکار صورت ایک شخص برآمد ہوا۔ اس کا ہر ایک انداز علم الدین کی رگوں میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ یہی ہے وہ موذی، نوجوان نے بتایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے راجپال کے پیچھے چل دیا۔ مہاشے راجپال دکان میں پہنچ کر پولیس کو اپنے حفاظتی اہلکاروں کو بھیجنے کے لیے ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دکان میں اس وقت کیدار ناتھ اور بھگت رام نامی 2 ملازم کتابوں کی ترتیب میں مصروف تھے۔ عرصہ دراز سے فرنگی چھتر چھایا میں زندگی کی حفاظت کرنے والا راجپال موت کی آہٹیں اپنی جانب بڑھتی محسوس ہی نہ کر سکا۔ ہوش تو اس وقت آئی جب ایک کڑکدار للکار سماعت میں پڑی، اے میرے رسول کے دشمن اور گستاخ، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ نظارہ راجپال کے لیے بہت خوفناک تھا۔ 2 مرتبہ موت کے چنگل سے بچنے کے بعد اپنے تئیں خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا تھا۔ اس لمحہ شدت سے دل میں زندگی کے لیے خوف محسوس ہوا۔ علم الدین نے چھری ہوا میں لہرائی اور تیش کے عالم میں پے در پے اس کے بدن میں گھونپتا چلا گیا۔ دہشت اور سراسیمگی سے راجپال کے منہ سے صرف ہائے برآمد ہو سکی۔ یہ فرعون صف اور متکبر انسان کا عبرتناک انجام تھا کہ موت نے اسے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ دی۔ راجپال کی ہائے سن کر ملازمین بھاگے ہوئے باہر آئے۔ خون میں لت پت محاشے کو دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس پگڑی پوش نوجوان کو دیکھنے لگے جو نم آلود لہجے میں ایک ہی بات دہرا رہا تھا، یا الہی تیرا شکر ہے، میں نے اپنے آقا کی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ وہ اپنے مقصد خیر میں کامیابی کے بعد دویا رتن ٹائل پر پہنچا اور وہاں موجود نلکے سے اپنے ہاتھوں سے لہو صاف کرنے لگا۔ اسے علم نہ تھا کہ دکان سے نکلتے ہی ملازمین شور و غل برپا کر رہے ہیں۔ خون آلود ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ایک فوری خیال نے اسے اپنے فیصلے پر عمل کرنے سے روک دیا۔ خدا بخش اکو جہاں اور عبدالعزیز کی کوششوں کا تصور ذہن میں آتے ہی اسے خدشات اور وسوسوں نے گھیر لیا، کہیں اس بار بھی مردود راجپال کے جسم میں سانس باقی نہ رہ گئی ہو۔ وہ تڑپ کر پلٹا اور ایک بار پھر موقع واردات پر پہنچا، جہاں صدمہ و حیرت سے چور ہندو اپنے گرو گھنٹال کی لاش پر بین کر رہے تھے۔ پولیس نے غیر معمولی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملازمین کی نشاندہی پر علم الدین کو گرفتار کر کے پولیس لائن حوالات میں لے گئے۔ راجپال کے قتل اور علم الدین کی گرفتاری نے لاہور میں تہلکہ مچا دیا۔ اہل خانہ تک جس وقت یہ خبر پہنچی، طالع مند کی زوجہ محلے بھر میں اپنے بیٹے کی منگنی کے لڈو بانٹ رہی تھی۔ الہی تیرا کرم ہے، میرا بیٹا گستاخ رسول کا قاتل ہے،
میں اس اعزاز پر ساری زندگی سجدہ شکر سے سر نہ اٹھاؤں تو بھی شکرانے کا حق ادا نہ کر سکوں گی۔ وہ آنسوؤں سے چمکتی آنکھیں پوچھتے اہل محلہ کو اثر نو مٹھائی کھلانے لگی۔ میرے نبی کا مجرم آج اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ گھی کے چراغ جلاؤں یا سب کے منہ موتی چور کے لڈوؤں سے بھر دوں؟ علاقے سے مرد و زن اسے اور طالع مند کو مبارکباد دینے چلے آ رہے تھے۔ بھائی طالع، کل صبح میں نے علموں اور شہیدوں کو پرچیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی خواب کا ذکر کرتے ہوئے خود کچھ کرنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے محلے کے یہ لونڈے کس قدر دلیر، موقع شناس اور خوش قسمت ہیں کہ وہ کسی کے بھی علم میں لائے بغیر یہ نیک کام انجام دینا چاہتے تھے۔ ایک ہمسائے نے جذبات سے لرزتی آواز میں اسے بتایا، ہاں بھائی طالع مند، تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، تیرا بیٹا غازی بن گیا ہے، غازی علم الدین۔ ان سب کی گفتگو سنتے وہ تشکر کے ساتھ شرمندگی سے بھی بوجھل ہوا جا رہا تھا۔ شیدے کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں سے کانٹے کی طرح چبھنے لگیں۔ واہ میرے مولا، میں تو اپنے علم کو کھوٹا سکہ سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ کروڑوں مسلمانوں میں سے تیرا منتخب کردہ غازی ہوگا؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ غازی کا باپ ہونے جیسی سعادت پا سکتا؟ یہ سب تیرا ہی کرم ہے مالک۔ وہ فتح جذبات سے رونے لگا۔ چاچا، سنا ہے گرفتاری کے وقت علموں کو ہندوؤں نے بڑا مارا پیٹا بھی تھا۔ اسے ترازو کے کنڈے کی طرف دھکیلا گیا جس کی نوک سے اس کی کوہنی اور پھر گھٹنے میں کیل لگنے سے زخم آ گئے تھے۔ بڑا خون بھی بہا تھا اس کا، ایک نوجوان نے متاثر کن انداز میں بتایا۔ وہ میرے نبی کا سپاہی ہے پتر، ایسے زخم تو اس کے لیے پھولوں جیسے ہوں گے، طالع مند نے عزم سے کہا۔ اپنے خاندان کو ملنے والی اس سعادت پر شکرانہ ادا کرتے نہ تھک رہا تھا۔ راجپال کے ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل کی خبر لاہور بھر میں گردش کرنے لگی۔ رات گئے تک اخبارات کے خصوصی زمین میں فروخت ہوتے رہے۔ فرنگی سرکار چوٹ کھایا ہوا ناک بن چکی تھی۔ غازی علم الدین کے خلاف قتل کی پہلی FIR راجپال کے ملازمین کیدار ناتھ اور بھگت رام کی جانب سے درج کرائی گئی۔ میو اسپتال میں ہونے والے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہایت عبرتناک تھی۔ بھرپور قوت سے کیے جانے والے چھری کے وہ وار بہت مہلک ثابت ہوئے تھے۔ 4 زخموں نے راجپال کی بائیں ہتھیلی کو چیر ڈالا تھا۔ دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی بھی گہرائی تک زخم خوردہ تھی۔ گہرے 5ویں زخم نے اس کے سر کو چیر ڈالا تھا جس سے کھوپڑی دائیں جانب سے چڑک گئی تھی۔ 2 گہرے زخم بائیں کندھے پر آئے تھے، تاہم مہلک ترین وار چھاتی پر تھا جس میں چھری پسلیوں کو چیرتی بائیں پھیپھڑے سے ہوتی ہوئی دل تک جا پہنچی۔ چھری 7 انچ اندر گہرائی میں اتر گئی تھی۔ اس قتل اور مقدمے کا چرچا شہر بھر میں تھا، اخبارات میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ ہندو اخبارات نے راجپال کو آزادی رائے کا علمبردار قرار دیا تھا اور اس واقعے کو اسلامی انتہا پسندی قرار دے کر خوب اچھالا۔ اسلامی تعلیمات کو نہایت منفی رنگ دیا جانے لگا۔ ہندو احتجاجی جلوس نکال کر مہاشا راجپال کی ارتھی کو مکمل سرکاری اعزاز اور ایسے راستوں سے گزار کر شمشان گھاٹ پہنچانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں سے تصادم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس صورت میں ڈپٹی کمشنر کو ایک بار پھر شہر میں دفعہ 144 نافذ کرنی پڑی۔ دوسری جانب مسلمان غازی علم الدین کو سزا کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے مقدمے کی پیروی کے لیے مسلمان وکلاء پر مشتمل غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی تشکیل دی جس کی صدارت علامہ محمد اقبال کے سپرد کی گئی۔ اس کمیٹی کے دیگر اراکین میں بیرسٹر میاں محمد عبدالعزیز مالواڈا، بیرسٹر M اسلم، مولوی غلام محی الدین قصوری، ڈاکٹر تصدق حسین خالد، بیرسٹر خواجہ فیروز الدین احمد، بیرسٹر فروغ حسین، سر شیخ عبدالقادر اور میاں عزیز الدین شامل تھے۔ 10 اپریل 1929 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور مسٹر ES لوئس نے عدالت میں زیر دفعہ 302 تعزیرات ہند مقدمہ قتل کی کارروائی کا آغاز کیا۔ غازی علم الدین ہتھکڑیاں پہنے نہایت سکون و اطمینان سے متبسم انداز میں ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ اس نے دھاری دار کرتا، سفید شلوار اور سفید پگڑی پہن رکھی تھی۔ عدالت کے باہر لاتعداد مسلمان موجود تھے۔ کمرہ عدالت بھی شمع رسالت کے پروانوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ وکیل استغاثہ ایشور داس کے تیور نہایت جارحانہ تھے۔ صفائی کی جانب سے فروغ حسین اور خواجہ فیروز الدین نے مقدمے کی پیروی کی۔ کیدار ناتھ بختول کا ملازم، بھگت رام نانک چند کلاتھ مرچنٹ، پرمانند پیپر مرچنٹ، ودیا رتن ایندھن فروش، وزیر چند ٹھیکیدار، آتما رام کباڑیا کے علاوہ پولیس اہلکاروں تارا چند ہیڈ کانسٹیبل نمبر 1658 تھانہ کچہری، رحمت خان کانسٹیبل، برکت علی ہیڈ کانسٹیبل ٹریفک ڈیوٹی، ہنس راج ہیڈ کانسٹیبل تھانہ کچہری، گردھاری لال اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ DAV اسکول بورڈنگ ہاؤس، محمد عثمان ڈرافٹ مین، خوشحال چند دکاندار، شیر محمد کانسٹیبل تھانہ کچہری، جلال الدین سب انسپکٹر تھانہ کچہری، جواہر لال انسپکٹر پولیس CID لاہور نے گواہان کے فرائض سر انجام دیے اور 22 مئی کو سیشن جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ مقدمہ بالکل صاف اور واضح ہے۔
میں 2 اسیشیر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملزم علم الدین نے راجپال کو قتل کیا ہے۔ اس کا مقصد خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ قتل ہے اور اس کے بدلے میں اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ لہذا میں ملزم علم الدین کو دفعہ 302 تعزیرات ہند کے تحت مجرم گردانتے ہوئے سزائے موت کی توثیق کرتا ہوں اور اس کو پھانسی کا حکم دیتا ہوں کہ اسے اس وقت تک پھانسی پر لٹکایا جائے جب تک مر نہیں جاتا۔ عدالت میں بھن بھناتا ہوا شور یکدم بلند ہو گیا۔ ہندو بے حد خوشی سے نعرے لگانے لگے، جبکہ مسلمان انصاف کے اس دوہرے معیار پر سراپا احتجاج تھے۔ آرڈر آرڈر، جج نے سختی سے کہا۔ مجرم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ 7 یوم کے اندر اندر اپیل کر سکتا ہے۔ اس کو فیصلے کی نقل مہیا کر دی جائے گی اور مقدمے کا ریکارڈ ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا جائے گا تاکہ سزائے موت کی توثیق ہو سکے۔ اس امر میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ عدل و انصاف کے اس قتل کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ اس فیصلے کے بعد ایک نئی بحث کا بازار گرم ہو گیا۔ علم الدین اسے اپنی خوش قسمتی گردان کر مسرتوں سے نہال تھا، تاہم اس کے اہل خانہ اور دیگر پروائر رسول نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس ضمن میں طوال مند نے بمبئی جا کر برصغیر کے چوٹی کے وکیل محمد علی جناح سے ملاقات کی۔ کیس بآسانی جیتا جا سکتا ہے بشرطے کہ مودی صحت جرم سے انکار کر دے۔ بصورت دیگر برطانوی انتظامیہ اور ہندو اسے کسی قیمت پر رہا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنے مخصوص نپے تلے اور ڈو ٹوک انداز میں سائلین کو حقائق سے آشنا کیا۔ جناح صاحب، ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ اپنا بیان تسلیم کرنے سے انکار کر دے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ طوال مند ان کی باروب شخصیت اور پروقار انداز سے متاثر ہو کر بولا، میں یہ کیس ضرور لڑوں گا۔ اگر علم الدین اقبال جرم سے انحراف کر دے تو میں اسے باعزت بری کروا لوں گا، لیکن میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ راجپال میرے نبی کا مجرم ہے، اس کا قتل میں فخر سے قبول کرتا ہوں۔ اگر انکار کر دیا تو روز آخرت اپنے آقا کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ طوال مند کی بات سن کر ان کے لبوں اور آنکھوں میں محبت آمیز چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کیس کی پیروی کرنے کی حامی بھر لی اور 14 جولائی کو لاہور میں آ کر فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ 15 جولائی کو غازی علم الدین کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس براڈ وے اور جسٹس جان اسٹون پر مشتمل ڈویژنل بینچ میں پیش ہوا۔ محمد علی جناح کی معاونت فروخ حسین کر رہے تھے۔ انہوں نے مقدمے کے واقعات کو نہایت باریک بینی سے جانچ کر عینی شاہدین کے بیانات پر کڑی جرح کی اور ماہرانہ انداز میں ان کے تضادات سامنے لے آئے۔ جیسا کہ کیدار ناتھ نے اپنے ابتدائی بیان میں بھگت رام کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی دکان میں کام کر رہا تھا، اور کیدار ناتھ کی طرح اس نے بھی علم الدین کو کتابیں پھینک کر مارا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم نہ کیا تھا کہ علم الدین نے اقبال جرم کر لیا تھا، جبکہ سیشن عدالت میں دیے گئے بیان میں کیدار کا کہنا تھا کہ ملزم نے کہا تھا کہ میں نے رسول کریم کی توہین کا بدلہ لے لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھگت رام اور 70 سالہ آتما رام کے بیانات میں بہت سے شقم نکال کر ان کی گواہیوں کو بھی بالکل باطل ثابت کر دیا۔ مزید جرح کے بعد انہوں نے پرزور تقریر کرتے ہوئے کہا، تعزیرات ہند دفعہ 308 کے تحت علم الدین نے قتل اشتعال میں کیا ہے، کیونکہ راجپال نے ایک شرنگیز کتاب کی اشاعت کی تھی۔ دفعہ 353A کے تحت نفرت پھیلانا بھی جرم ہے۔ اگر معزز عدالت نے راجپال کو باعزت بری قرار دے دیا تھا تو 20-21 سالہ اس نوجوان پر سزائے موت کا فوری اطلاق کیوں کر ہوتا ہے؟ اس کی عمر اور قتل کے محرکات کو دیکھتے ہوئے اسے دفعہ 304 کے تحت زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ان دلائل نے عدالتی جانبداری کی قلعی مکمل طور پر کھول دی۔ سرکاری وکیل دیوان رام لال کے چھکے چھوٹ چکے تھے، لیکن اس نے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، پیغمبر اسلام کی اہانت واقعی افسوسناک ہے، لیکن تعزیرات ہند میں چونکہ اس جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں، لہذا ہم اسے خلاف قانون حرکت قرار نہیں دے سکتے۔ یہ قتل اشتعال انگیزی کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد 17 جولائی 1929 کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کی توثیق کر دی۔ غازی علم الدین کی مسرت بے بہا تھی، وہ سجدہ شکر ادا کرتے نہ تھک رہا تھا۔ اپنے لیے شہادت کا رتبہ اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی شہادت پا کر کون مسلمان غمگین ہو سکتا ہے بھلا؟ اخبارات میں محمد علی جناح کے دلائل پر انہیں اس مقدمے کا اصل فاتح قرار دے کر ہائی کورٹ کے ججوں کا یہ فیصلہ بعید از انصاف قرار دے دیا۔ انصاف فروخت ہو چکا تھا۔ مسلمان ایک ایسی قوم سے عادل ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے جن کے لیے مذہب اور بانی مذہب کا تقدس اور اہمیت سمجھنا ہی محال تھا۔ وہ اپنے اہم ترین مہرے سے محرومی پر بے حد تلملائے ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ہندو قیادت کو خوش کرنے کے بعد انگریز انتظامیہ مسلم رد عمل سے بھی خائف تھی۔ انہیں علم تھا کہ مسلمان اپنے غازی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ کیا عجب کہ وہ اسے جیل سے فرار بھی کروانا چاہیں۔
ایسے ہی انگنت تحفظات کے پیش نظر غازی علم الدین کو 3 اکتوبر 1929 کو بذریعہ بس گجرانوالہ اور پھر ریل کے فرسٹ کلاس ڈبے میں 4 سپاہیوں، 2 سارجنٹس اور 1 کپتان کے ہمراہ میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں پہنچا دیا گیا۔ مسلمان زعما اب بھی ہمت ہارنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے یہ معاملہ پریوی کونسل میں چیلنج کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہاں فرقہ وارانہ منافرت اور اشتعال انگیزی کے خلاف مسلمانوں کی سنوائی ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ پریوی کونسل کی جانب سے 15 اکتوبر کو مذہبی اشتعال انگیزی پر کسی قسم کے اظہار رائے کے بغیر ہی اپیل نامنظور کر دی گئی۔ میاں والی جیل میں غازی علم الدین کی شہرت اس کے آنے سے قبل ہی پہنچ چکی تھی۔ خونخوار ترین قیدی بھی اس عاشق رسول کا بے حد احترام کر رہے تھے۔ اسے پھانسی کی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ ملاقاتی افراد اشک بار آنکھیں لیے اسے ملنے آتے تو اس کا چٹانی حوصلہ اور باوقار متبسم انداز دیکھ کر مزید متاثر ہونے لگتے۔ کیوں روتے ہو؟ کیا تمہیں میری شہادت پر دکھ ہے؟ جو کچھ میں دیکھنے لگا ہوں اگر وہ تمہیں بھی نظر آنے لگے تو تم بھی شوق شہادت سے بوجھل ہو جاؤ۔ خدارا میرے پاس آ کر اظہار افسوس اور آنسو مت بہایا کرو۔ اس کا غیر متزلزل انداز مقابل کو بحر ندامت میں غرق کر دیتا۔